فتح امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ جب تک تیری صحیح بخاری زینت الماری موجود ہے، ڈنکے کی چوٹ پر تجھے بتائیں گے کہ فدق کی ملکہ کون ہے، فدق کے چور کون ہے۔ کبھی سورج بھی ہتھیلیوں سے چھپا۔ ارے چھوٹا سا باغ ہی تو تھا، سارا مجمع سنے، ایک چھوٹا سا باغ ہی تو تھا۔ میں نے پلٹ کے کہا صاحب اگر یہ فدق چھوٹا سا باغ تھا تو آپ کے بڑے سے خلیفہ نے قبضہ کاہے کو کیا؟ حضور کی پیاری بیٹی دربار میں حق مانگنے گئی تھی، مولوی کہتا ہے گئی تھی، خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے ہیں حق بندہ نہیں تھا، کہتے ہیں لمبا جواب نہ دے، میں نے تجھے کہا یا ہاں کہے یا نہ کہے، مولوی نے کہا خالی واپس آ گئی۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی، ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی، آواز دیتی رہی حیا کرو میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ اور انہی آیات کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی دیگر وراثت کی آیتوں کو پیش کیا، اور اس کے بعد خلیفہ اول سے یہ سوال کیا کہ تمہیں تمہارے باپ کی وراثت اسی قرآن کی آیتوں سے مل جائے اور مجھے میرے بابا کی وراثت نہ ملے۔ فدق کا مطالبہ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے انتظام میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ شکایت لے کر آئے تھے۔ بھائی وہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، تم ایسے نہ بولا کرو نا خارج سے۔ وہ حدیث ہمیں دکھاؤ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس بات پہ غضب تھا کہ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ۔ تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا۔ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے ایفیلیٹڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا۔ تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ تو شاہ جی تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے نا، یہ لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آیا، کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ کو پتا ہے، پھر میں تین کرتاس پہ اگر 3 گھنٹے آئیں تو فدق پہ بھی میرے 3 گھنٹے آئیں گے۔ ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے،
اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی۔ جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا۔ تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا، ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ تو یہ ڈیسیژن، یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے، بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی یا خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفى 114 ہجری، المتوفى 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے ہیں، 148 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو میرا موقع میرا کافی ہے، باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ۔ علی بھائی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے مسئلہ فدق کے اندر، اور کہ ان کو برحق اور ثواب مانتی ہے، جبکہ مختومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے اہل سنت کی اکثریت، بلکہ شیعہ کھڑے ہیں ان کے موقف کے ساتھ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا موقف حضرت علی کے ساتھ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے اس ایگزیکٹو ڈیسیژن کو مان لیا نا، چاہے کس وجہ سے مانا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اسٹیبلش ہو گیا نا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب رہ گیا ٹیکنیکلی گراؤنڈز، اس پہ ہم بات کر لیتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے تو وہ واپس کر دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ایک پورا ٹریک ریکارڈ تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر آتے تو شاید عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن کرتے۔ حضرت ابوبکر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ جو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے اس کے کانسیکوینسز یہ نکلیں گے بعد میں۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کی مسند کے اوپر بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اب ان کے بیاف پہ میں کروں گا، اس کی کمائی جائے گی آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی لیے انہوں نے وہ حدیث وراثت والی بھی سنائی کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے بیہاف کے اوپر مینجمنٹ کی تو پھر ضرورت نہیں، ہم اسے مینیجریل ایشو سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت ابوبکر اس وقت عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن بھی کر دیتے، حضرت علی کے حوالے کر دیتے یا حضرت عباس کے حوالے کر دیتے، تب بھی درست ہوتا۔ الٹیمیٹلی جو ہوا، سیدنا علی نے اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کیا، ان کی ایکسیپٹنس نے اس چیپٹر کو کر دیا کلوز۔ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکلنا تب ہوگا جب میں وہی بات کروں گا کہ امیر شام والا مسئلہ مولا علی کی وفات تک ڈسپیوٹڈ رہے، وہ قیامت تک ڈسپیوٹڈ رہے گا۔ جو مسئلہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہا کسی بھی وجہ سے، سیدنا علی نے اسے ایکسیپٹنس دے دی ہے،
تو آج اس کے اوپر بات کرنا کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خام خواہ کی ایک وہ بحث ہے جس کا اینڈ رزلٹ تو بہرحال اس صورت میں نکلے گا جس سٹانس کے اوپر سنیت کھڑی ہوئی ہے، شیعہ والے سٹانس پہ نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی وہی موقف رکھتے ہیں، اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں کر لیا۔ سرکار اگر اس وقت امت کا وسیع تر مفاد ضروری تھا نا، آج تو زیادہ ضرورت ہے، آج تو 7100 فرقے بن چکے ہیں، تو مہربانی کرو امت ہے اس معاملے نو اتنے ٹھپ کر دو۔ بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، ظاہر اختلاف رائے تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بالکل حضرت بکر کے یعنی بالکل اپوزٹ ایک ڈیسیژن کیا۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ انہوں نے اجتہادی سمجھا، اس کو چینج کر دیا۔ تو لیکن یہ تو یہاں تک آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے کہ اس کو اس چیپٹر کو کھولا نہ جائے، چھڑا نہ جائے، لیکن جو شخص اس کو کھولتا ہے اور وہ یہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ سیدہ کائنات جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ خطا پر ہیں نہیں ہے، اور اس میں دلائل دیں، نہیں وہ تو یہ جو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس سے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو تم بدعت کر رہے ہو، کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کبھی کہا کہ آپ خطا کے اوپر ہیں؟ انہوں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے دونوں میں سے ایک رائے کو اڈاپٹ کیا، صحیح ہے، رائے دے دی، ایک رائے لیکن اپنے الفاظ دوسروں کے اس میں نہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ غلوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ شیعہ چونکہ حضرت ابوبکر پہ لعن طعن کرتے ہیں، ہم یعنی حضرت فاطمہ کی غلطی کو اسٹیبلش کریں نعوذ باللہ تاکہ حضرت ابوبکر کو بچا لیں۔ تو اس طرح تو نہیں وہ بچیں گے۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رائے تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پتا ہوتا کہ بعد میں یہ ہونا ہے تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ ظاہر مستقبل تو کوئی نہیں جانتا تھا نا۔ صحابہ کرام کو اگر ان جنگوں کا پتا ہوتا، علم غیب ہوتا، ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے ہوتے، تو اس طرح جنگیں بھی نہ ہوتی، معاملات حل ہو جاتے۔ دیکھیں نا جنگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ جی قصاص عثمان ہے اور حضرت علی سیریس نہیں ہے۔ اگر حضرت طلحہ زبیر عائشہ حضرت علی کا دل کا حال جانتے ہوتے کہ یہ سیریس تو ہیں لیکن یہ ان کے جینون پرابلم ہے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا۔ یہ تو بعد میں اولیاء اللہ ایک دوسرے کے حال دل کے جانتے ہیں نا، صحابہ تو نہیں جانتے تھے۔ ادھر بھی یہی بات میں کروں گا کہ جو یہ والا ایشو تھا، حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہو جانا ہے، ادروائز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ڈیسیژن کیا ہے شاید یہ ڈیسیژن وہ کر دیتے۔ خطا والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، خام خواہ ایک چیز کو اٹھانا اس حوالے سے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناسبیت ہے، ناسبیت، ہاں بالکل ناسبیت ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بے گناہ بے خطا معاویہ تو نعرہ لگا رہے ہیں، اور سیدہ جب فاطمہ کی باری آئی ہے سلام اللہ علیہا تو ادھر خطا، اور پھر جب تھوڑا دبایا تو پھر خطا اجتہادی اور یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ تو خطا اجتہادی تو پہلے دن سے امیر شام کے بارے میں سب کو پتا ہے۔ ادھر جب نعرہ تمہارا لگا رہا تھا وہ باپا جانی اور اس کی سپورٹ میں تم لوگ کھڑے تھے، اس وقت نہیں اس کو کسی نے مت دی کہ یہ تو نعرہ لگ ہی نہیں سکتا۔ عمار ابن یاسر تو بے خطا بے گناہ نہیں شہید ہوئے، ان کو مارنے والی جو پارٹی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، اس کو تم بے گناہ بے خطا کہہ رہے ہو۔ یہ ناسبیت ہے، بالکل کھلی جب تک ہم ناسبیت۔ تھے علی بھائی تب تک یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ ہم شاید شیعوں کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ابھی اچانک سے یہ اچانک نہیں ہے میرے بھائی، جس طرح میڈیا کی وجہ سے جنگ جمل صفین نہروان اچانک سے سامنے آ گئی ہیں، ہے یہ کتابوں میں پہلے بھی تھی، یہ بھی ابھی اچانک سے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ بریلویت اسی کا نام ہے جی۔ احمد بریلوی صاحب جو ہے نا وہ اور احمد سرندی یہ امیر شام کے دفاع وہی کرتے ہیں جو اشرف جلالی صاحب کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے، اس کو صرف بیان کیا۔ اگر میں بریلویت کو دیکھوں نا تو میں اشرف جلالی کو حق پہ مانتا ہوں، اگر میں سنیت کو دیکھوں اور کتاب و سنت کے منہج کو دیکھوں تو اشرف جلالی جو ہے خطا کے اوپر ہے۔ بریلویوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اشرف جلالی کے بارے میں بات کرے، کیونکہ وہ بریلویت کو لے کے چل رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے مزار سے بھی ان کے حق میں فتویٰ نکلا ہے، جتنے ہارڈ لائنر بریلوی سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگ ہیں نا، حنیف قریشی صاحب یا سین الدین شاہ صاحب اکا دکا یا ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہے، اوورآل جو ساری بریلویت ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ختم ہو جائیں گی بریلوی تو ایسے؟ ہماری تو خواہش ہے کہ ختم ہو جائے اور لوگ سارے فرقوں سے ختم ہو کے کتاب و سنت کے اوپر آ کے اپنے آپ کو مسلم کہیں، کیونکہ ایک صحیح ضمیر والا انسان تو کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہم تو ہو اندر سے سکتا۔ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں،
मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, हम तो इस बात पे परेशान मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद आप पे ये खुलेगा कि ब्लंडर ही होता है, वो किसी से भी हो सकता है। एटलीस्ट अब बरेलवियों को तो पता चल गया ना कि आला हजरत अमीर शाम के मसले में गलत थे, तो वो जो मैं ड्रिल करना चाहता था वो तो हो गया ना, कि इसका मतलब फिर आला हजरत बाकी चीजों में भी गलत हो सकते हैं। जिस तरह आपके उस्ताद और मेरे उस्ताद, मैं तो यानी किताबों के एतबार से बात कर रहा हूं, गुलाम सईदी साहब ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, उसके बाद एक उन्होंने ड्रिल तो कर दिया ना कि आला हजरत से भी मिस हैंडलिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी से दाढ़ी के मसले में इख्तलाफ करके उन्होंने एक ड्रिल तो कर दिया ना, तो मैं समझता हूँ एक ड्रिल है और बरेलवियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप तो खुद एक जाली रवायत सुनाते हैं कि इख्तलाफ मेरी उम्मत में रहमत है, तो एंजॉय करो इस रहमत को। ये रवायत तो जाली है, लेकिन मैं तो इस रहमत को एंजॉय कर रहा हूँ कि बरेलवियों को ये बताने में कामयाब हो जाऊं कि देख लो तुम्हारे अपने फिरके के अंदर भी कितनी दो डिफरेंट राय हैं। लिहाजा अब जरा अपना दिमाग खोलो और देखो कि किताब व सुन्नत क्या कह रहा है। दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा खड़े हुए हैं ना, तो कोई एक तो ठीक होगा। जब एक ठीक होगा ना, तो जो गलत निकल रहा है ना वो तुम्हारे फिरके का इमाम है। ये अशरफ जलाली भी बेसिकली नक्शबंदी है, ये शेख अहमद सरंदी का मुरीद है, आपको पता है, ये नक्शबंदी सिलसिले में है, इसीलिए इसने अफकार मुजद्दिया का जिक्र किया है। अफकार मुजद्दिया यही है, हाँ वो तो बहुत हार्ड लाइनर है इस मामले में, और मुझे ये कहने में आर नहीं है। सबसे पहले ये बात मैंने प्रोफेसर अहमद फी अख्तर साहब से सुनी थी, वो गुजर खान वाले, कि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट है ना, इसको हवा जिस बंदे ने दी है ना, वो शेख अहमद सरंदी है। उसके मकतूबात के अंदर जहर घुला हुआ है शिया के खिलाफ, बहुत ज्यादा। आप मकतूबात पढ़ें, आपको तो ये जो तकफीरी जमातों का जहर नजर ही नहीं आएगा जो उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन ये बात है, हजरत अली के लिए वो अपनी तसव्वुफ की लाइन की जैसे एक अकीदत रखते हैं। वो मैंने बताया ना, सुन्नियत पे ओवरऑल अम्ब्रेला रहती है। हाँ, हजरत अली के बारे में वो बहुत, जैसे मौलाना रूम ने वो जो, हालांकि उनका सिलसिला तसव्वुफ हजरत अबू बकर से मिल रहा है, नक्शबंदी सिलसिला मोहम्मद बिन अबी बकर, हाँ मोहम्मद बिन बकर के थ्रू, तो लेकिन हजरत अली के बारे में उनकी वही एहसासात हैं जो एक कादरी और चिश्ती के होते हैं, बल्कि उनसे बढ़ के ही हैं। लेकिन अमीर शाम के बारे में उन्होंने कह दिया कि जो अमीर शाम के बारे में बोले वो दोज़ख के कुत्तों में से कुत्ता है, और यही कहानी जो है आगे अहमद बरेलवी ने नकल की, और वही ये लोग लेके आजकल चल रहे हैं। ये जो हाविया वाला है, ये अरबों में एक बड़ी एक उम्दा मिसाल है, लेकिन मैं यहाँ देना नहीं, छोड़ दें।